على الفلاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز دوستوں، امید بخیر و عافیت ہوں گے. آج پھر ہم آپ کے سامنے خلاصہ تراویح سیریز لے کر آ چکے ہیں، جس میں ہم کلام مجید کا 15واں پارہ ڈسکس کریں گے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے. جو لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، قرآن انہیں خوشخبری دیتا ہے، اور جو آخرت کو مانتے نہیں انہیں دردناک عذاب کی خبر دیتا ہے. جو شخص یہی سب کچھ پانا چاہتا ہے، اسے اللہ جو دینا چاہتا ہے وہ یہی دے دیتا ہے، اور آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اگر تم آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو آخرت کے لیے جینا سیکھو، ایمان پر قائم رہو اور اس کے لیے ساری توانائی نچوڑ دو. اللہ تمہاری کوششوں کا بہترین انعام دے گا. اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، بس اللہ کی بندگی کرو. والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو. وہ بوڑھے ہو جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو. ان کے جذبات کا خیال رکھو. ان کے سامنے نرمی شفقت کے ساتھ بات کرو اور احترام کی تصویر بنے رہو. ان کے لیے دعا کرو کہ میرے رب، انہوں نے جس طریقے سے محبت سے مجھے بچپن میں پالا، تو ان پر ہمیشہ اپنی رحمت کا سایہ بنائے رکھنا. اپنے باطن کو پاک رکھو، نیک بنو اور اپنے رب سے لو لگانے والے بنو. تمہارا رب تمہیں اپنی مغفرت کی چادر اڑھا دے گا. رشتہ داروں کو ان کا حق دو. مسکینوں اور بے گھروں کی مدد کرو. اگر کبھی تم ان کی مدد نہ کر سکو اور تم اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہو تو انہیں نرم جواب دے دو. غلط راہوں میں دولت مت خرچ کرو. یہ نعمت کی ناشکری اور شیطان کی پیروی ہے. شیطانی راستوں پر چل کر شیطان کے بھائی مت بنو. نہ تو کنجوسی کرو، نہ ہی فضول خرچی کرو. اعتدال کی راہ اختیار کرو، عزت و راحت سے رہو گے. اپنی اولاد کو غربت کے ڈر سے قتل نہ کرو، یہ بہت سنگین جرم ہے. اللہ تمہیں بھی روزی دیتا ہے اور انہیں بھی روزی دے گا. زنا کے قریب بھی مت پھٹکو، یہ بہت برا اور بڑی بے حیائی کا کام ہے. اللہ نے انسانی جان کو محترم قرار دیا ہے. کسی کو ناحق قتل نہ کرو. مقتول کے اولیاء بھی اللہ کے حدود کا خیال رکھیں. یتیموں کے بڑے ہونے تک ان کے مال کی اچھی طرح دیکھ بھال کرو. ان کے مال کی طرف بری نیت سے مت دیکھو. عہد کا پاس و لحاظ رکھو اور عہد پورا کرنا اپنی ذمہ داری سمجھو. ناپ تول میں کمی نہ کرو اور ٹھیک ترازو سے ناپو تولو. یہی اچھا طریقہ ہے اور اپنے نتائج کے لحاظ سے بہتر ہے. جس چیز کے بارے میں علم نہ ہو اس کے چکر میں نہ پڑو. اپنے کانوں، اپنی آنکھوں اور اپنے دل کو اچھے کاموں میں لگاؤ. یاد رکھو ان سب کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی. زمین میں اکڑ کر نہ چلو. جو چال انسانوں کو زیب دیتی ہے وہی اختیار کرو. اللہ نے تمہیں حکمت کی تعلیم دی ہے، اس انمول تعلیم کی قدر کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ اس کا انجام جہنم ہے. زبان سے وہ بات نکالو جو اچھی ہو. شیطان انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے اور شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے. زبان سے وہ بات نکالو جو اچھی ہو اور شیطان انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے. شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور کو نہ پکارو. جنہیں تم پکارتے ہو وہ تمہیں کسی مصیبت سے نہیں بچا سکتے. وہ تو خود اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اس کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں اور اس سے قریب ہونے کے راستے تلاش کرتے ہیں. شیطان نے ٹھان لیا ہے کہ وہ انسانوں کو تباہ کر کے رہے گا
اور اس کے لیے وہ اپنا پورا زور لگاتا ہے۔ شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھے گا، جو اللہ پر بھروسہ رکھے گا اس پر شیطان کا بالکل بس نہیں چلے گا۔ آدم کے بیٹوں، اپنے مقام و منصب کو سمجھو۔ اللہ نے تمہیں عزت کا مقام دیا، تمہیں خشکی اور تری کی سیر کرائی ہے اور بہت ساری مخلوقوں پر تم کو برتری عطا کی ہے۔ ان نعمتوں کی قدر کرو۔ یاد رکھو جو دنیا میں اندھے پن سے رہے گا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا۔ دین کے دشمن تم پر ہر طریقے سے حربیں آزمائیں گے، تم اللہ سے ثابت قدمی اور مضبوطی حاصل کرو، ورنہ دین کے دشمنوں کی طرف جھک جاؤ گے اور اپنی عاقبت خراب کر لو گے۔ نمازوں کی پابندی کرو اور فجر کی قرأت کا خاص اہتمام کرو۔ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھو، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس طرح تم قابل تعریف مقام تک پہنچ جاؤ گے۔ سچائی سے محبت کرو، دعا کرو کہ اے رب جہاں بھی لے جا سچائی کے ساتھ لے جا اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دوں، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ باطل سے مت ڈرو، یقین رکھو کہ جب حق آ گیا ہے تو باطل کو اب مٹنا ہی ہے۔ قرآن مجید سے تعلق کو مضبوط کرو، اس میں ایمان والوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، قرآن اس طرح پڑھو کہ اسے تمہارے دل میں نرمی اور سجدے کی تڑپ پیدا ہو۔ رب کی تسبیح کرو، اس کے وعدوں پر قائم رہو اور سجدہ ریز ہو کر اللہ کے سامنے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرو۔ حاضرین، یہ تھی سورہ اسرار۔ اس کے بعد شروع ہونے والی سورۃ الکہف ہے۔ اللہ رب العالمین جس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کہف کے نوجوانوں کے قصے پر غور کرو، انہوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا تو اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا، انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا تو اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا، انہوں نے اپنی مشرک قوم اور ان کے دیوتاؤں سے براءت کا اعلان کیا تو اللہ نے اپنے دامن رحمت میں انہیں جگہ دی اور ان کی زندگی کا انوکھا انتظام کیا، اور پھر انہیں اپنی زندگی ہی میں دین کا غلبہ دکھایا، اور وہ بھی 3 صدیاں گزر جانے کے بعد۔ تم جب بھی کسی کام کا ارادہ کرو تو اللہ کی مدد مانگو، یقین رکھو کہ اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہی تمہیں احساس ہو کہ رب کو جیسے ہی تم کو احساس ہو کہ رب کو بھول رہے ہو تو فوراً یاد کر لیا کرو، تمہارے رب کی کتاب تمہارے پاس ہے، اسے سناؤ اور ان لوگوں کے ساتھ دین پر قائم رہو، اور ان لوگوں کے ساتھ دین پر جمے رہو جو صبح و شام اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے اسے پکارتے ہیں۔ قوم کے سرداروں اور بڑے لوگوں کو جمع کرنے کے شوق میں کمزور اہل ایمان سے نگاہیں مت پھیرو، ان لوگوں کی باتوں سے متاثر نہ ہو جن کے دل میں اللہ کی یاد نہیں ہے اور جو خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں۔ 2 باغوں والی مثال سے سبق لو، اللہ کی نعمت میں رہتے ہوئے ناشکری اور گھمنڈ نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کبھی یہ مت سوچو کہ تم کسی چیز پر اللہ سے زیادہ اختیار رکھتے ہو، جھوٹی امیدیں نہ باندھو، اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو اللہ کی اطاعت میں صرف کرو۔ تمہارا مال اور تمہاری اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے، یاد رکھو دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی اور نیک اعمال باقی رہ جائیں گے، اسی لیے فانی چیزوں کے پیچھے آخرت میں کام آنے والی چیزوں سے غافل نہ رہو۔ علم حاصل کرنے کے لیے دل میں موسیٰ جیسا شوق پیدا کرو، فیصلہ کیا کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچ جاؤں، یا اس طرح سالہ سال گزر جائے۔ اور جب وہ اس بندے تک پہنچ گئے جسے اللہ نے اپنے خاص فضل اور علم سے نوازا تھا تو علم حاصل کرنے کے جذبے سے ان کے ساتھ ہو لیے۔
حاضرین گرامی، یہ تھا 15واں پارہ جسے آج ہم تمام لوگوں نے اس ویڈیو میں ڈسکس کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔